السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ تو لاسٹ میں نے بات ختم کی تھی کہ جب مشرکین کا کسی بھی چیز پہ بس نہ چلا تو انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو تکلیفیں زیادہ سے زیادہ دی جائیں۔ اس منصوبے کے تحت انہوں نے مسلمانوں کو ایسی ایسی تکلیفیں دی کہ اس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل شک ہو جاتے ہیں۔ مثلاً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے۔ اس دوران بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہتے رہتے۔ اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لے جا کر جلتی ہوئی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا کہ یا تو محمد کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کر اور لات اور عزیٰ کی پوجا کر یا اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا۔ بلال کہتے احد احد۔ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق کا ادھر سے گزر ہوا تو انہیں اس قدر تکلیف میں دیکھ کر انہوں نے ان کو خریدا اور اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ دوسرا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا جاتا اور اذیت دی جاتی کہ ان کی عقل جاتی رہتی اور انہیں کچھ سمجھ نہ آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام افلاح تھا اور جو قبیلہ آذر کے رہنے والے اور قبیلہ بنو عبدالدار کے غلام تھے، ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی تیز دھوپ میں ان کو نکالتے اور کپڑے اتار کر جلتی ریت یا پتھر پر لٹا دیتے اور اوپر سے اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ وہ ہل نہ سکتے اور اتنی دیر تک انہیں اس حالت میں چھوڑے رکھتے کہ ان کی عقل کھو جاتی۔ انہیں مسلسل اس طرح اذیتیں دی جاتی تھی یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے۔ ایک بار اسی طرح ان کا بازو رسی سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور جلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹا گیا کہ لگتا تھا کہ وہ مر گئے ہیں۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے گزرے اور انہیں خرید کر انہوں نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ مشہور صحابی خباب بن ارت زمانے جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے۔ انہیں بنو خزاعہ کی ایک عورت ام انمار نے خرید لیا تھا۔ یہ لوہار تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور پیٹھ پہ ڈال دیتی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کریں، مگر اس سے ان کا ایمان کچھ اور ہی بڑھ جاتا۔ انہیں مشرکین بھی سزائیں دیتے، کبھی گردن مروڑتے، کبھی بال نوچتے، کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیتے جنہیں ان کی پیٹھ کی چربی ہی بجھایا کرتی تھی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک رومی لونڈی تھی۔ وہ مسلمان ہوئی تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیفیں دی گئی کہ وہ اندھی ہو گئی۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ تمہیں لات عزیٰ کی مار پڑے گی۔ انہوں نے کہا نہیں واللہ، انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو واقعی اللہ نے ان کی بصارت بحال کر دی۔ اس پر مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو ہے۔ ام ابیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنو زہرہ کی ایک لونڈی تھی۔ ان کا مالک اسود انہیں اتنا ستایا کرتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا کرتا تھا۔ بنو عدی کے عمر بن معیل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں عمر بن خطاب ستایا کرتے تھے۔ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چنانچہ وہ انہیں اتنا مارتے کہ تھک جاتے، پھر چھوڑ کر کہتے کہ میں نے کسی مروت کی بنا پر تمہیں نہیں چھوڑا، بلکہ میں مارتے مارتے خود تھک گیا ہوں، اس لیے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اور وہ انہیں کہتی کہ تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ اور جو لونڈیاں مسلمان ہوئی انہیں بھی لوگ بہت زیادہ ستایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ اور ابو فقیہ کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے بطور عتاب کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور گردنیں آزاد کر رہے ہو، اگر طاقتور مردوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس پہ اللہ نے حضرت ابو بکر کی تعریف قرآن پاک میں کچھ یوں کی، سورۃ اللیل کی آیت نمبر 14 سے 21 تک۔ میں نے تم کو ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے، جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یہی امیہ بن خلف اور اس جیسے کام کرنے والے دوسرے لوگ، اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے اور اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے
اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا۔ اور یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق، اللہ ان سے بھی راضی ہو، اور انہوں نے جن غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کیا ان سے بھی، اور تمام صحابہ کرام سے بھی۔ اس کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین کو بھی بہت زیادہ سزائیں دی گئی۔ یہ لوگ بنو مخزوم کے حلیف تھے، جن کا ایک سردار ابو جہل تھا۔ چنانچہ اس کی سرکردی میں قبیلے والے نے ان لوگوں کو سخت دھوپ میں لٹایا، اور اسی حالت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اے اللہ آل یاسر کو بخش دے۔ اس طرح عذاب سہتے سہتے یاسر اس دنیا سے چل بسے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سمیہ بنت خیاط تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ابو حفیظہ مخزومی کی لونڈی تھی، بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی۔ انہیں کم بخت ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مار کر شہید کر دیا، اور وہ اسلام کی سب سے پہلی شہید تھی۔ دیکھیں یہ سعادت بھی اللہ نے عورت کو دی ہے، کہ جس طرح نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایک عورت ایمان لائی تھی، اسی طرح اسلام میں جو سب سے پہلی شہید ہوئی وہ ایک مرد نہیں تھا، وہ عورت تھی، اور وہ حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ تھی۔ باقی رہے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عذاب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ مشرکین سخت گرمی کے دنوں میں کبھی انہیں لوہے کے زرہ پہنا دیتے، کبھی سینے پر سرخ بھاری پتھر رکھ دیتے، کبھی پانی میں ڈبوتے، یہاں تک کہ ایک دن مجبوراً انہوں نے ان کی پسند کی بات کہہ دی۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل کی آیت نمبر 106 میں فرمایا، جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، لیکن اس کے سوا جس کسی نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کر لیا، اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اللہ کی راہ میں حضرت مصعب بن عمیر کو بھی بہت تکلیفیں دی گئی۔ حضرت عثمان بن عفان کو بھی بہت بری طرح ستایا گیا، ان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھونی دیتا۔ ابو بکر اور طلحہ بن عبید اللہ کو بھی بہت ستایا گیا، اور بہت زیادہ صحابہ کرام کو مشرکین مکہ نے بہت زیادہ اذیتیں دی۔ نوفل بن خلید نے ابو بکر طلحہ بن عبید اللہ کو بھی ستایا گیا۔ نوفل بن خلید نے، اور کہا جاتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا تاکہ نماز کی ادائیگی اور دین پر عمل پیرا ہونے سے باز رہیں، مگر ان دونوں حضرات نے ان کی ایک نہ مانی۔ پھر وہ حیرت سے دیکھتا ہے کہ دونوں کھلے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، چونکہ دونوں ایک ساتھ رسی میں باندھے گئے تھے، اس لیے انہیں قرین کہا جاتا ہے۔ قرین کے معنی ہے ایک ساتھ ملانے کے۔ ابو جہل کا یہ حال تھا کہ جب کسی بااثر و بچاؤ کی طاقت رکھنے والے آدمی کو اسلام لانے کی خبر سنتا تو اسے ڈانٹتا، دھمکیاں دیتا، مال و عزت کو سخت نقصان پہنچانے کی بھی دھمکی دیتا، اور اگر کوئی کمزور اسلام لے آتا تو اسے مارتا اور دوسروں کو بھی شعر دیتا کہ اسے خوب مارا جائے۔ اگر جس کسی کے بھی مسلمان ہونے کا اسے پتہ چلتا تو وہ ابو جہل اور مشرکین مکہ اس بندے کے خلاف ہو جاتے۔ تو دیکھ لیں کس طرح مسلمانوں کو زیادتیاں مسلمانوں نے برداشت کی، کفار مکہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا رویہ ہے، جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا رعب اور شرف اور وقار دے رکھا تھا کہ لوگ زیادتی کی جرات نہ کر پاتے۔ مزید یہ کہ ابو طالب کی آپ کو حمایت بھی حاصل تھی، وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے جن کی بات مانی جاتی تھی اور ان کی ذمہ داری کا احترام کیا جاتا تھا، اسے توڑنے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا تھا، جو بنو عبد المناف کے چوٹی کے انسان تھے، اور قریش بلکہ سارا عرب اس خاندان کو عزت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تعلق سے مشرکین مجبور تھے کہ کوئی پرامن قدم اٹھائیں، چنانچہ انہوں نے ابو طالب سے بات کرنے کا راستہ اختیار کیا۔ قریش اور ابو طالب کے درمیان گفتگو۔ قریش کے اشراف ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پہ عیب لگاتا ہے، ہمیں بیوقوف ٹھہراتا ہے، ہمارے باپ دادوں کو گمراہ کہتا ہے، لہٰذا یا تو آپ اسے روکیں یا ہمارے اور اس کے بیچ میں سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہماری ہی طرح ان سے الگ دین پر ہیں، ہم اس سے نبٹ لیں گے۔ جواب میں ابو طالب نے نرمی سے بات کی اور انہیں خوش اسلوبی سے واپس کر دیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین پر کھلم کھلا کاربند رہ کر اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ ابو طالب کو قریش کی دھمکی اور چیلنج۔ مگر جب قریش نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام اپنی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں تو ان سے صبر نہ ہو سکا، تو انہوں نے ابو طالب کے پاس جا کر ایک بات کہی، ابو طالب آپ ہم میں عمر رسیدہ ہیں اور شرف و منزلت رکھتے ہیں، ہم نے آپ سے عرض کی تھی
آپ اپنے بھتیجے کو منع کر دیں، مگر آپ نے منع نہیں کیا۔ باخدا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے باپ دادوں کو برا بھلا کہے، ہمیں بیوقوف قرار دے اور ہمارے معبودوں پہ عیب لگائے، لہٰذا آپ یا تو انہیں منع کریں یا ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ابو طالب کو یہ دھمکی اور چیلنج بڑا بھاری محسوس ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ان کی ساری بات بتا دی۔ اب مجھ پر اور اپنے آپ پر، ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھ پر اپنے آپ پر رحم کرو اور میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی کمزوری دیکھی تو فرمایا، چچا جان، واللہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا مصرع میں ہلاک ہو جاؤں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آپ رو پڑے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کی محبت اور قوت ارادی پلٹ آئی۔ انہوں نے کہا، بھتیجے جاؤ، جو کہنا ہو کہو، واللہ میں تمہیں کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ اب دیکھ لیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی ہیں، ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یہ نبوت کی جو اللہ نے ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی نا، تو دیکھ لیں اس کے ساتھ کتنی آزمائشیں، کتنی پریشانیاں، کتنی تکالیف، کتنی لوگوں کی باتیں سننی پڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قریش کی عجیب و غریب تجویز اور ابو طالب کا دلچسپ جواب۔ قریش نے دیکھا کہ ان کی دھمکی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے جا رہے تھے اور ابو طالب ان کی مدد پر ڈٹے ہوئے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو اپنے بھتیجے کی مدد کے بدلے قریش کی عداوت و جدائی منظور ہے۔ وہ لڑنے بھڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے قریش نے ذرا اور آپس میں صلاح مشورہ کیا اور انہوں نے سوچا کہ ہم کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روک سکتے ہیں۔ آخر انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ قریش میں ایک شخص عمارہ بن ولید تھا، بڑا خوبصورت اور بانگا نوجوان اور جوانوں کا سردار۔ یہ لوگ اسے ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، ابو طالب آپ اس نوجوان کو ہم سے لے لیجئے اور اپنا لڑکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دے دیجئے۔ آپ اس کی مدد بھی کیجئے اور دیت بھی لیجئے اور ہمیں اس کے بدلے اپنا بھتیجا دے دیجئے جو آپ کے دین اور آپ کے باپ دادا کے دین کا مخالف ہے اور جس نے آپ کی قوم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے اور ان کی عقلوں کو بے وقوف قرار دے رکھا ہے۔ ہم اسے لے جا کر قتل کریں گے۔ بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا معاملہ ہوا۔ ابو طالب نے کہا، واللہ تم لوگوں نے انتہائی برا سودا کیا۔ مجھے تو تم اپنا بیٹا دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ اس کو قتل کروں۔ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ باقی انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔